وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح اور درستی کا ذریعہ بنائے۔ اس اجتماع کی عشاء کی آج پہلی نشست ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نفع والے کام کرے اور نقصان والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ یہ نفع کی چیز کو حاصل کرتا ہے، مضرت اور نقصان کی چیز سے ہی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دنیا کے معاملات میں اسی معیار کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہر انسان ہر نفع کے کام کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کام کے اندر نقصان ہے تو نقصان والے کام سے فوراً ہٹ جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان نقصان سے ہی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اس معیار کو بھول جاتے ہیں۔ دین اور آخرت کے معاملے میں پھر ہم نفع اور نقصان سے قطع نظر ہو کر پھر ہم اپنی من پسند اور من چاہی زندگی گزارنے لگتے ہیں، حالانکہ جو معیار دنیا کے معاملات میں دنیا کے کاموں میں ہم اختیار کرتے ہیں تو اسی معیار کو ہمیں دین اور آخرت کے معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی صبح کو اپنی ڈیوٹی پر تو وقت پہ جاتا ہے، اپنے آفس میں صحیح وقت پر پہنچتا ہے، دکان صحیح وقت پر کھولتا ہے، لیکن نماز کا وقت آ جائے
صبح کی نماز کو اللہ کا منادی پکار رہا ہو تو نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کا منادی یہ بھی پکار رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو باوجود دعوت کے، کہ اذان کیا ہے، یہ بھی ایک دعوت ہے، مکمل دعوت ہے، تو باوجود دعوت کے ہم اس فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصلین کی جو تعداد عشاء کی نماز میں ہوتی ہے وہ تعداد فجر کی نماز میں نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صبح کا وقت کتنا برکت والا وقت ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، اور ہر آدمی آج رزق کے معاملے میں پریشان ہے، لیکن جو وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کا ہے اور دعوت بھی دے کر بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ، دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے، برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم بھی آ کر جھولی پھیلا دو اور اس برکت اور رحمت سے اپنا حصہ حاصل کر لو۔ لیکن اس وقت نہ معلوم وہ فلسفہ، وہ انسان کی فطرت، وہ جبلت کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ نفع کو حاصل کرے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ نفع کیا ہے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جانا، اللہ کے گھر کی طرف چل دینا، صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، اور نقصان سے بچنا کیا ہے کہ اگر نماز کو قضا کیا تو پھر نماز کے قضا کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2,88,00,000 برس ایک نماز کے قضا کرنے پر جہنم میں جلنا ہوگا، ایک حکم چلنا ہوگا، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 2,88,00,000 برس کی ہے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ کوئی آگ کی لو پر اپنی انگلی کو لے جائے، ایک لمحے کے لیے آگ برداشت نہیں ہوتی، جو جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اور وہ 70 گنا زیادہ اشد ہے۔ اور پھر ایک نماز کو اگر قضا کیا تو دوسری نماز تک، فجر کی نماز اگر قضا کی تو ظہر تک، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا کہ جو اتنا بڑا ہوگا اور اس کا ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس ناخن سے اندازہ لگائیے کہ وہ اژدہا کتنا بڑا ہوگا، کہ صبح سے شام تک اگر آدمی چلے اس کی مسافت کو طے نہ کر سکے، اس کا ناخن اتنا بڑا ہوگا تو وہ اژدہا کتنا بڑا ہوگا۔ اور جب اس بے نمازی کو مارے گا تو یہ بے نمازی 70 ہاتھ یہ نیچے دھنس جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر مارے گا، پھر دھنس جائے گا، اسی طرح سے ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ لیکن باوجود اس سب جاننے کے پھر ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک سبب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے جو منافع ہیں وہ ہمارے سامنے نقد ہوتے ہیں، کہ آج صبح سے شام تک اگر اپنی دکان پر جاؤں گا تو آج اتنا کما لوں گا، ایک مہینے نوکری کروں گا تو اتنی تنخواہ مل جائے گی۔ تو دنیا کے جو منافع ہیں وہ ہمیں نقد سامنے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان منافع کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور نقصان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ لیکن دنیا کا نفع، دنیا کی راحت، دنیا کا مال، اسباب سب فانی ہے، یہی رہ جانے والا ہے۔ اور جس چیز کا نفع پائیدار ہے اور جو چیز انسان کے ساتھ جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اچھا اور برا عمل ہے، کہ وہ اچھا اور برا عمل وہ اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ باقی دنیا کا مال و اسباب وہ تو سب یہی رہ جانے والا ہے۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ساتھ جانے والی ہو،
اور آگے فائدہ پہنچانے والی ہو، اس معاملے میں کبھی سستی اور کاہلی نہیں برتنی چاہیے اور کسی سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا ایک جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دنیا کا نقصان کر کے آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہو اسے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری شریعت تو اتنی مہربان ہے کہ ہماری شریعت تو ہمارے دنیا کے نقصان کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ شریعت تو اتنی مہربان ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان دنیا کے معاملے میں نفع کو حاصل کرتا ہے اور دنیا کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس فلسفے کو بھول جاتا ہے، جبکہ یہ موقع یاد رکھنے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا، مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی کون سی تجارت کروں، کون سی ملازمت کروں، کس کام کے اندر ترقی کا چانس زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے۔ آج انسان معلومات کرتا ہے، تو صحابہ نے بھی یہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ ہم اسے اختیار کریں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دنیا کے منافع نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ جس میں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اس دنیا کی محبت، اس دنیا کی چاہت ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فتوحات کا زمانہ آیا، مال و دولت آیا، ایک صحابی کے انتقال کا وقت ہے، ہزاروں قطار رو رہے، ایک صحابی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے؟ کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ دنیا سے بقدر ضرورت لینا۔ تو آج میں اس حال میں انتقال کر رہا ہوں کہ چند دینار یا چند درہم میرے پاس ہے، اس پر رو رہے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ فتوحات کا مال آیا، مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، دیکھا کہ صحابہ اس مال کے گرد بیٹھے رو رہے جیسے کسی میت کے پاس روتے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا کہ بھئی اللہ نے مال دیا، فتوحات دی، تو یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ تو فرمایا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں آخرت میں دینے تھے، کہیں وہ انعامات دنیا میں تو نہیں دے دیے، کہیں یہاں دے کر آخرت سے محروم تو نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تربیت کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صحبت بابرکت کا اثر تھا کہ وہاں پر دنیا کی چاہت دلوں کے اندر نہیں تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی ہی فرمائی تھی۔ تو جب یہ سوال کیا کہ نفع بخش مال کون سا ہے تاکہ ہم اسے اختیار کر لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش مال بیان فرمایا کہ نفع بخش مال کون سا ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی نفع بخش ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، کیونکہ دنیا کے اندر تو انسان سوچتا ہے نا کہ اگر مجھے کوئی نفع حاصل کرنا ہے تو اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ مال ہوگا، کچھ صلاحیت ہوگی، تو پھر میں کچھ نفع حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اگر میرے پاس مال نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، کوئی فن میرے پاس، ہنر موجود نہیں ہے، تو میں دنیا کا نفع کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس میں کسی کے لیے بھی مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
کہ جو آدمی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرے بس اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. یہاں پر مایوسی کا کوئی کام نہیں، یہاں پر محرومی کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی آدمی محروم رہ جائے، کوئی مایوس ہو جائے. نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش چیزوں میں سے جو چیز انسان کو نفع پہنچانے والی ہے اس میں سے پہلی چیز بیان فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان. اور ظاہر ہے کہ بھائی زبان تو ہر شخص کے پاس ہے. جو آدمی دنیا میں آتا ہے اس وجود کے ساتھ آتا ہے تو یہ زبان کی جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور نفع پہنچانے والی یہ نعمت ہے. اس نفع پہنچانے والی نعمت کو وہ ساتھ لے کر آتا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس اگر مال موجود ہے اور اس مال کا وہ نفع نہیں حاصل کر رہا، صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے، لیکن اس صلاحیت اور قابلیت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا بے وقوف آدمی ہے، اس کے پاس تو مال بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور پھر یہ فائدہ حاصل نہیں کر رہا. تو دنیا کی نظر میں اسے بڑا بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے. تو یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نعمت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ دنیا کے مال و اسباب سے انسان نفع حاصل کتنا کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا. لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اس کے اندر وہ نفع ہی نفع ہے، یہاں پر محرومی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک نفع والی نعمت، ایک نفع والی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کے پاس موجود ہے، خواہ مرد ہے خواتین ہے، ہر شخص کے پاس اللہ نے یہ زبان کی نعمت عطا کی ہے. اور پھر اس زبان کی نعمت کے ساتھ اس زبان میں قوت گویائی بھی عطا کی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے. آپ گونگے سے پوچھیں کہ گونگا جو بول نہیں سکتا اور اس کے نہ بولنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرا بھی ہوتا ہے، سن بھی نہیں سکتا. کیونکہ اگر وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر قوت گویائی بھی ہوتی ہے. اب نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. اب وہ اشاروں سے کس طرح سے اپنا معافی ضمیر ادا کرتا ہے، کوئی سمجھ جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا. کتنی مشکل اس کی زندگی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زبان کی نعمت بھی عطا کی اور اس نعمت میں قوت گویائی بھی عطا کی. تو ایک نعمت کے اندر دو نعمتیں موجود ہیں کہ زبان بھی ہے اور قوت گویائی بھی ہے. اب اس سے نفع کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اس کے نفع حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ذکر کرنے والی زبان. اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو. اور وہ یاد کس کی ہونی چاہیے؟ وہ یاد سب سے پہلے اس نعمت دینے والی ذات کی ہونی چاہیے کہ جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ دنیا جہاں کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے ہم اس نعمت سے اس ذات کو یاد نہیں کرتے جو منعم ہے، جو محسن ہے، جو معطی ہے. ہم اس کو یاد نہیں کرتے. دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن جس ذات نے وہ نعمت دی اسے یاد نہیں کرتے، جبکہ سب سے پہلے اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس ذات نے وہ نعمت دی ہے اس ذات کو یاد کیا جائے اس نعمت سے. اور یاد کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یاد کے ذکر کے کئی طریقے. ایک یاد تو یہ ہے کہ اس دینے والی ذات کا نام لیا جائے، نام لے کر اسے یاد کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جو اس نعمت کے عطا کرنے والے ہیں ان کا نام لینا کیا ہے؟ آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے. یہ سارے جتنے بھی ذکر اذکار ہیں، تلاوت قرآن ہے،
تو یہ سب اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے ہیں. تو یہ زبان سے جو ذکر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے ذرائع ہیں. لیکن ایک اس سے بڑھ کر اور کام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اس زبان سے اس کو یاد کیا جائے جس ذات نے یہ نعمت عطا کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہے. اگر ہم وہ کام کرنے لگے تو پھر اس نعمت کا حقیقی شکر ادا ہو جائے. اور وہ کام یہ ہے کہ جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، اس کی مرضی میں استعمال کرے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور آج یہیں پر آ کر انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے کہ نعمت تو بہت بڑی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے جسمانی میں پورا وجود اللہ کی نعمت ہے اور ساری کائنات کے نمونے اللہ نے اس وجود کے اندر رکھے ہیں. اس لیے دنیا کو عالم اکبر کہا جاتا ہے اور اس وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے. لیکن اس سارے وجود کے اندر اگر سب سے زیادہ نیکیاں کمانے کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی پرزہ ہے، انسان کی یہ زبان. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس زبان کے دو حق معلوم ہوئے. ایک حق تو یہ ہے کہ اس دینے والی ذات کو یاد کیا جائے کہ جس نے وہ نعمت دی ہے. اور یہ جو یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، یہ بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کہ اگر کوئی ہمارا دوست، کوئی رشتہ دار ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو اس کا وہ تحفہ، وہ گفٹ ہمارے دل پر نقش ہو جاتا ہے. اور ہم سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب اس چیز کو دیکھتے ہیں فوراً کہتے ہیں بھائی فلاں دوست نے یہ تحفہ دیا تھا. تو اتنی یادداشت، اتنی میموری ہمارے اندر ہے کہ ہم 5 سال کے بعد بھی اس چیز کو دیکھ کر اس کو، دوست کو یاد کر لیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا. اتنی صلاحیت بھی ہمارے اندر ہے. یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو وہ نعمت جو ہر وقت ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمہ وقت جس نعمت کو ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچنا تو چاہیے، کبھی اپنا جائزہ لینا تو چاہیے. آج افسوس یہ کہ ہم جائزہ نہیں لیتے. افسوس یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جس ذات نے یہ نعمت دی ہے کہ اس ذات کو اس سے یاد کرتے ہیں. کتنا اللہ کا ذکر ہم اس زبان سے کرتے ہیں. صبح سے شام تک کی زندگی کبھی اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے کہ اس سارے وقت میں جو صبح سے شام تک کا، صبح بیدار ہونے سے رات کو سونے تک جتنا وقت ہم نے گزارا، کتنا ہم نے اس میں اللہ کو یاد کیا اور کتنا اللہ کے غیر کا ہم نے زبان سے ذکر کیا. غیر کا ذکر زیادہ تھا، اغیار کا ذکر زیادہ تھا، یا یار کا ذکر زیادہ تھا؟ کس کا زیادہ تھا؟ کبھی سننا تو چاہیے. کسی شاعر نے کہا نا کہ دل میں اغیار ہی اغیار اور یار کبھی کبھار. کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، اور جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہی اس کی زبان پر ہوتی ہے. زبان تو صرف ترجمانی کا کام کرتی ہے. اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اگر دل میں اللہ کو بسایا ہے، تو پھر زبان پر بھی اسی کا اظہار ہوگا. اور اگر دل میں اللہ کا غیر ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، شہوات ہیں، لذات ہیں، تو جو چیز دل کے اندر بسی ہوئی ہے پھر زبان پر اسی کا تذکرہ آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ چند تاجر اگر مل بیٹھتے ہیں تو تجارت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. چند بینکر اگر مل بیٹھتے ہیں تو بینکاری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کوئی انشورنس والا مل بیٹھے تو وہ انشورنس کی باتیں شروع کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو چیز دل میں گھسی ہوئی ہے وہی زبان سے ظاہر ہونے لگتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اندر ہوتی، اللہ کا دھیان دل کے اندر ہوتا، اللہ کا استحضار دل کے اندر ہوتا، تو پھر یہی کیفیت ہوتی کہ زبان پر بجائے ذکر غیر کے اللہ کا ذکر ہوتا. اور آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، اور جو نہیں ہے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاملے میں فکر کرتے نہیں، بے فکری کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت فکر کرنا بیکار ہو جائے، یعنی آنکھیں بند ہونے کے بعد جب بیداری ہو پھر اس وقت انسان فکر کرے، وہ فکر کسی کام نہیں آئے گی۔ لیکن آج اگر انسان فکر کر لے، آج کی فکر تو کام آئے گی، لیکن موت کے بعد اگر فکر کرے گا پھر وہ فکر کام آنے والی نہیں ہے، اس سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ تو دو حق اس کے معلوم ہوئے، ایک حق اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ہم جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ قوت گویائی تو موجود ہے، باتیں تو بہت کرتے ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ بولنے کی صلاحیت تو ہے، زبان ہماری کوئی گونگی نہیں ہے، گویائی سے محروم نہیں ہے، صلاحیت تو ہے، لیکن ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ کی جو اہمیت ہے وہ دلوں کے اندر نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو حدیث شریف میں یہاں تک تعلیم دی گئی کہ بھئی اگر آدمی مل بیٹھ کر کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھنے سے پہلے استغفار کرو، یعنی تمہاری وہ جو مجلس ہے، وہ جو بیٹھک ہے، نشست ہے، اس کا جو اختتام ہے وہ استغفار پر ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر پر ہونا چاہیے، اور وہ تمہارا استغفار کرنا اس مجلس کا کفارہ بن جائے گا، اس نشست کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ہر جگہ ہمیں ذکر اللہ کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر کو اختیار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان میں بولنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن ہم نے اس صلاحیت کو اللہ کے ذکر میں استعمال نہیں کیا، فضول باتوں کے اندر استعمال کیا۔ اور اس فضول باتوں کا اثر کیا ہے؟ یہ تو زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں چڑھتا نا، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ فضول باتیں کر کر کے انسان کے دل کے اندر قساوت اور سختی آ جاتی ہے، اور جب دل کے اندر قساوت اور سختی آتی ہے، دل کے اندر سے نور جاتا ہے، ظلمت آتی ہے، تو پھر زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا، پھر اللہ کے غیر کا ذکر تو ہوتا ہے، پھر زبان پر ذکر نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل آفات لسان کے نام سے ایک مستقل باب باندھا، اور جس میں زبان کی 20 بڑی بڑی خرابیوں کو بیان کیا، جسے آفات شمار کیا۔ آفات کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی یا کوئی بلا نازل ہونے والی، یہ آفات کہلاتی ہے۔ تو زبان کی خرابیوں کو بھی آفات سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے بھائی اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ آدمی ہاتھ کے اندر تسبیح لے لے، چلتے پھرتے ذکر اللہ کی عادت ڈالے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے اور زیادہ آسان ہے کہ مردوں کے تو مشاغل بہت ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا، کام کاج کرنا، اپنی نوکری، تجارت، سارے کاموں کو انجام دینا، لیکن خواتین کے پاس تو بہت وقت ہے۔ لیکن آج وقت کو جو برباد کرنے والی چیز ہے یہ موبائل فون ہے، کہ گھنٹوں موبائل پر باتیں کرنا، پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، اور جتنی دیر اس انسان اس لعنت کے ساتھ مشغول رہتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، جتنی دیر اس کے ساتھ مشغول ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ گھنٹوں تو برباد کیے، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہ آیا۔ آپ بتائیے کہ اتنے گھنٹے برباد کر کے حاصل کیا کیا، سوائے اس کے کہ ذہنی انتشار۔ اور یہ ایک ایسا نشہ ہے، اب تو اس پر تحقیقات ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ چیز انسان کے ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اس کا نشہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہم تو اس لعنت سے جتنا زیادہ سے زیادہ بچا جائے، اپنے بچوں کو بچایا جائے، اتنا ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہے۔
لیکن آپ دیکھ لیں کہ گھر کے ہر فرد نے ایک الگ دنیا آباد کر رکھی ہے. اب وہ اللہ کا ذکر کرے تو کہاں سے کرے؟ وہ تو ایک مصنوعی دنیا کے اندر مگن ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ انسان کا یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اگر حسرت ہوگی، اس بات پر حسرت ہوگی کہ وہ لمحات زندگی جو بغیر ذکر اللہ کے دنیا میں گزارے، اس پر افسوس ہوگا، اس پر حسرت ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی. تو اس لیے بھائی اس لعنت سے بچنا چاہیے. بالخصوص خواتین کہ بچے نے تنگ کیا، اسے کارٹون لگا کر دے دیا، اسے گیم لگا کر دے دیا. ارے بھائی مائیں تو گھروں میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اس بچے کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ موبائل، یہ کارٹون اسے اچھا انسان نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کی عادات کو بگاڑ دیں گے. اور یہ ایسا نشہ لگ جائے گا کہ جو بچے کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا. پھر وہ بچہ نہ لکھنے کے مطلب کا ہوگا، نہ پڑھنے کے مطلب کا ہوگا، نہ بولنے کے مطلب کا ہوگا، نہ کسی محفل میں بیٹھنے کے مطلب کا ہوگا. یہ نشہ ایسا ہوگا اور ایسا لگ چکا ہے. بچوں کے اندر جسمانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کو بڑے ہو رہے ہیں، کمر ان کی ریڑھ کی ہڈی بیٹھ ہو رہی ہے. کیا ہے کہ مسلسل وہ جھک کر دیکھتے ہیں اسکرین کو، جو دیکھتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے جو 80 سال کی عمر میں جا کے کمر جھکتی تھی، آج 15 سال کے نوجوان کی کمر جھکی ہوئی. تو یہ کوئی خیر خواہی تو نہیں، دشمنی ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر اس چیز کی نگرانی کریں، خود بھی بچیں. اور بچوں کی تربیت یاد رکھیے کہ انسانوں سے تو بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، اور ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کے لیے. اس سے بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا. اسکول میں بچہ پڑھ تو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسکول میں اس کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت تو گھر کے ماحول میں ہوتی ہے. اور گھر کے ماحول میں جتنا اچھا ماحول بچے کو دیا جائے گا، اتنے ہی بہتر نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. بچوں پہ کتابوں کا بوجھ لاد دینا یہ اسے اچھا انسان نہیں بناتا، بلکہ اسے اچھا ماحول فراہم کرنا یہ اسے اچھا انسان بناتا ہے. آج سمجھتے ہیں کہ اتنے وزنی بستے جو کمر پہ اٹھا کر وہ بیگ لے کر جاتے ہیں، بچوں کی کمریں جھک جاتی ہیں، تو شاید اس بوجھ کو اٹھانے سے بچہ اچھا انسان بنے گا. نہیں، آپ اسے گھر میں اچھا ماحول دیجیے، پھر اس کے اچھے نتائج بھی اپنی اولاد کے لیجیے. جب آپ گھر میں اچھا ماحول نہیں دے سکتے، پھر اچھے نتائج کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کی ماں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی، اور اس کے سنگین نتائج معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. بچوں کے اندر ضد ہے، بچوں کے اندر بڑوں کی بات نہ ماننے کا ایک ایسا غصہ ہے کہ اپنے بڑے کی بات نہیں ماننی. اور اتنا وہ نشہ ذہنوں کے اندر آ چکا ہے اس کارٹون اور گیم کا کہ اگر اسے اس دوران کسی کام کے لیے ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، اسے برا لگتا ہے. اب یہ کہتے ہیں بچہ تو ہمارا کہنا نہیں مانتا، تو اس راستے پر ڈالا تو کس نے ڈالا؟ آپ نے ڈالا. آپ نے اسے مہنگا موبائل فون لے کر دیا، ٹیبلٹ لے کر دیا، لیپ ٹاپ لے کر دیا، اسے ایسے نشے کا عادی بنا دیا. اب وہ نشہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جتنا انسان سگریٹ پی کر جو دھواں اندر لیتا ہے، اور جتنا ایک کیمیکل اس کے اندر بنتا ہے، ڈوپامین کیمیکل جو بنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کیمیکل اس اسکرین کو دیکھنے سے بنتا ہے. پھر اگلی دفعہ اس سے زیادہ چاہیے، اگلی دفعہ اس سے زیادہ چاہیے. اس لیے خدا را اپنی نسلوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے. میں یہ کر رہا تھا کہ گھروں میں خواتین کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا، اور اس خط میں اپنے حالات لکھے اصلاح کی غرض سے کہ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو آدمی اصلاح کی غرض سے اپنے حالات اور احوال کو پیش کرتا ہے، پھر اس پر تعلیم لیتا ہے. یہی راستہ ہے اپنی اصلاح اور درستی کا. تو خط کے اندر دیگر احوال کے علاوہ انہوں نے ایک بات لکھی
انہوں نے لکھا کہ میرے گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، کب کی بات ہے؟ آج سے 125 سال پہلے کی. یہ جدید زمانہ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، جدید آلات نہیں تھے، ایسے کچن نہیں تھے، ایسی ریڈی میڈ سہولیات نہیں تھی. ہر کام ہاتھ سے ہوتا تھا. آٹا بھی چکی گھروں میں پیسنی پڑتی تھی. سب کام گھروں میں ہاتھ سے ہوتا تھا. تو سارے کاموں کو انجام دیتے ہوئے اور گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 24,000 مرتبہ اس ذات کا ذکر کر لیتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت 24,000 مرتبہ اس ذات کر رہی ہے. اس ذات کسے کہتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام. اب کتنے اس کے اندر انوار ہوں گے، کتنی زندگی کے اندر برکت ہوگی، گھر میں کتنی برکت ہوگی، پھر وہ برکت اولاد کے اندر کتنی ہوگی، اس کے کام کاج میں کھانے پینے میں کتنی برکت ہوگی، کتنا نور ہوگا. اور پھر وہ اولاد اس ماحول کے اندر جو پرورش پائے گی، پھر وہ اولاد کیسی ہوگی. آج چاہتے ہیں کہ اولاد تو جنید بغدادی بن جائے، لیکن گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے آمادہ نہیں کہ گھر کے ماحول کو کیسے درست کیا جائے. تو بغیر گھر کے ماحول کو درست کیے ہوئے یاد رکھیں کہ کسی کی اولاد جنید بغدادی نہیں بن سکتی. اس کے لیے پہلے والدین کو قربانی دینی ہوگی، پہلے والدین کو اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی ہوں گی، اس کے بعد پھر اولاد سے توقع کی جا سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو تو درست نہ کرے اور توقع یہ رکھے کہ اولاد درست ہو جائے. کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اولاد ہمیشہ اپنے بڑوں کے اثرات کو قبول کرتی ہے، اور جس ماحول اور جن چیزوں کو اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے وہ چیزیں ان کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک عرصے کے بعد وہ چیزیں پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں. اگر بچہ غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں کرتا، کوئی سبب ہوتا ہے. اور سبب یہی ہوتا ہے کہ گھر میں وہ کچھ دیکھتا ہے، کچھ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس ماحول کو دیکھ کر وہ عادتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت وہ اندر کا باہر آنے لگتا ہے. تو اس لیے خدا را اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے. آج گھروں میں کتنا اللہ کا ذکر ہے کہ رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، قرآن مجید کھولنے کی نوبت نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے. اور وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، اب تو بہت تھوڑے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں رمضان میں پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، یا اس بات کا فکر ہو کہ چلو رمضان میں قرآن ختم کر لیں. یاد رکھیے کہ نیکی کے معاملے میں انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے. کہ گھر میں اگر ایک خاتون نے ایک قرآن ختم کیا ہے تو دوسری مقابلے میں 2 ختم کرے. ایک نے 1 پارہ پڑھا ہے تو اس نے کہا میں 2 پارے پڑھوں گی. یہ ایک مقابلے کی فضا نیکیوں کے اندر ہونی چاہیے. آج تو دنیا داری کے اندر مقابلہ ہے کہ فلاں نے اگر 5,000 کا جوڑا لیا ہے تو میں نے پھر 10,000 کا جوڑا لینا ہے، اس سے کم کیسے؟ اور اگر اس سے کم والا جوڑا لے لیا تو ناک کٹ جائے گی. تو دنیا کی چیزوں کے اندر آج مقابلہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے کوئی عزت اور شرافت کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے کوئی شرافت اور کرامت انسان کو حاصل نہیں ہوتی. ہاں، شرافت اور کرامت اگر انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ نیکی کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ تقویٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اس لباس سے کوئی شرافت اور کرامت حاصل نہیں ہوتی. یہ لباس کوئی عزت دار بننے کی علامت نہیں ہے کہ اچھا لباس پہن کر آدمی عزت والا ہو سکتا ہے. ہاں، انسان اپنی نظر میں خود اپنے کو عزت والا سمجھنے لگے تو یہ اس کی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ خود فریبی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر گھروں کے اندر کتنا ہے؟ آج گھر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے. گانے، باجے، موسیقی، بڑی بڑی اسکرینیں آج گھروں کے اندر موجود ہیں. اور جو بچے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں. کیوں ناچ رہے ہیں؟ وہ ناچ گھر میں دیکھتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے ہیں. جو دیکھتا ہے وہ عادت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے اندر یہ جو صفات پیدا کر رہے ہیں، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ انسان کے اندر جو صفات آتی ہیں وہ صفات ایسی ہوتی ہیں جو حیوانوں والی صفات ہوتی ہیں انسانوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، کہ مار دھاڑ چیڑ پھاڑ کرنا یہ خون خوار جانوروں کا کام ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں۔ نقل اتارنا یہ بندر کی علامت ہوتی ہے، دوسروں کی نقل اتارنا، تو پتہ چلا انسان ہے لیکن اندر سے بندر والی عادت اس کے اندر ہے۔ بے حیائی جو ہے خنزیر کی عادت ہے، اگر کسی کے حیا رخصت ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اندر سے خنزیر والی عادتیں ہیں، اور کینہ جو ہے وہ اونٹ کی پہچان ہے، اگر کسی کے اندر کینہ ہے تو اونٹ کی صفات اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو یہ حیوانوں والی صفات ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان کے لبادے کے اندر وہ انسان نہیں ہوتا، اس حیوان کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آخر کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں کس ڈگر پہ جا رہی ہیں۔ آج کا یہ جو زمانہ ہے نا، یہ ظاہر سازی کا زمانہ ہے۔ ہر آدمی چیزوں کے پیمانے جو آج ہیں وہ چیزوں کے پیمانے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم نے مقرر کر رکھے کہ اگر کسی کا بڑا مکان ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا کاروبار ہے تو سمجھا کہ اچھا انسان بھی یہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں یہ پیمانے نہیں ہے، جو پیمانے جو کسوٹی ہم نے مقرر کی ہے اللہ کے یہ کسوٹی نہیں ہے، یہ پیمانے نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی دنیا کی مالداری کو دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی اپنی نعمتوں کی ناقدری دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، اپنے شوہر کی ناقدری دل میں نہیں آنی چاہیے کہ جی فلانے کا شوہر تو اتنا کما کے لاتا ہے، میرا شوہر کیا کرتا ہے؟ میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں کرتا، ہم تو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے کرائے کا گھر بھی دیا تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے شوہر کا سائبان سر پہ دیا ہے، یہ شوہر کا سائبان بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ سر سے سائبان چلا جاتا ہے پھر ان خواتین سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو یہ شوہر کا جو سائبان ہے نا، یہ چاہے وہ کم تنخواہ والا ہے، چاہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ کی عزت کا وہ محافظ ہے، آپ کی عصمت اور عفت کا وہ محافظ ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی ناقدری نہ کریں کہ جو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ۔ تو کبھی کسی کی چیز کو دیکھ کر یاد رکھیں کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل کے اندر اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے بس میرے لیے یہی بہتر تھا، اس سے بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا تھا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی۔ اور جب آدمی اللہ سے دل کی سچائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی، اللہ کی عطا پر راضی، اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس حسد کو، بغض کو، موازنے کو، تقابل کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ جس کو جس حال میں اللہ رکھے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کرنے لگے؟ نہیں، بس جس حال میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے، جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے، بس ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک بات اور آخری میں عرض کر دوں، باقی انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی، کہ جو نعمت بھی انسان کو ملی، چاہے بظاہر دنیا کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے، اگر وہ کم درجے کی بھی ہے، کہ کسی کو دیکھا کہ 10,000 کا جوڑا ہے اور میرے بدن پہ تو 2,000 کا جوڑا ہے، تو کم قیمت ہے نا۔ تو دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں تو 2,000 کے بھی قابل نہیں تھا، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اتنا تو پہنا دیا۔ دل کی گہرائیوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ ہے شکر، جب یہ کیفیت انسان کے اندر آتی ہے اور اس طرح وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کا قدردان بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر خاص اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اچھا یہ میری نعمتوں پہ اتنا راضی ہے، یہ میری نعمت کا اتنا قدردان ہے، یہ میری نعمت کا اتنا شکر گزار ہے۔ تو اس لیے نہ کسی بڑے کو دیکھ کر متاثر ہو اور نہ اپنی نعمتوں کی ناقدری کرے، اور یہ شکر گزاری، نعمت کی قدردانی، یہ بھی تو ذکر میں داخل ہے نا، یہ ذکر سے باہر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے اور یہ حقیقی ذکر ہے
اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں سے کر دے. اور یہ جو زبان کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ پہلی وہ چیز جو انسان کو نفع پہنچانے والی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ذکر کرنے والی زبان. تو ہم اس زبان سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا ہوگی.